ایک ہوتی ہے زبان کی گرامر، ایک ہوتی ہے قانون کی گرامر. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر مقرر کرنا، کیونکہ یہ مسائل ہیں جو بار بار سامنے آتے ہیں. یہ جو مسئلے ہیں نا کہ لوگ بہت سی حدیثیں لے کے آ جاتے ہیں، جناب ان حدیثوں کو دیکھیے، اس کی روشنی میں یہ حکم ثابت ہے. یہ حدیثیں سیستانی صاحب کے سامنے ہیں، یہ حدیثیں آیت اللہ خامنہئی صاحب کے سامنے ہیں. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں تجوری میں بند تھی کتاب اور اس تجوری کی چابی آپ کے ہاتھ لگ گئی. ایسا یہ حدیثیں آیت اللہ خوئی کے سامنے تھی، یہ حدیثیں آیت اللہ امام خمینی کے سامنے تھیں، یہ حدیثیں آیت اللہ بروجردی کے سامنے تھیں، یہ حدیثیں آیت اللہ محسن حکیم کے سامنے تھیں، یہ حدیثیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کے سامنے تھیں، یہ حدیثیں آیت اللہ شیخ جعفر کبیر کاشف الغطا کے سامنے تھیں، یہ حدیثیں آیت اللہ العظمیٰ سید باقر بہبہانی کے سامنے تھیں، سید محمد اکمل بہبہانی کے سامنے تھیں، علامہ مجلسی کے سامنے تھیں، علامہ مجلسی کے والد بزرگوار محمد تقی مجلسی کے سامنے تھیں، علامہ بہائی کے سامنے تھیں، علامہ مقدس اردبیلی کے سامنے تھیں، علامہ احمد ابن فہد ہندی کے سامنے تھیں. یہ حدیثیں علامہ شیخ محمد ابن حسن طوسی کے سامنے تھی، شیخ الطائفہ کے سامنے تھی. یہ حدیثیں علامہ مفید کے سامنے تھی، یہ علامہ سید مرتضیٰ کے سامنے تھی، یہ سید رضی کے سامنے تھی، یہ شیخ صدوق کے سامنے تھی، یہ شیخ ابن بابوہ کے سامنے تھی، یہ ابن خولوہ کے سامنے تھی. انہی حضرات کے توسط سے تو حدیث کا سرمایہ آپ تک پہنچا ہے. یہ حدیثیں انہی بزرگوار کی محنتوں سے محفوظ رہی ہیں. مگر کسی حدیث سے حکم کیسے ثابت ہوتا ہے، اس کے اصول ہیں، اس کی گرامر ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، ایک صاحب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک ایسے شخص نے جو مدعی ہے کہ وہ ذاکر بھی ہے اور ممبر پہ بھی جاتا ہے، مجھ سے یہ کہا کہ قبلہ واقعاً خدا کی قسم بتائیے گا، قرآن میں نماز پڑھنے والوں کے لیے تو وعید ہے، مگر نماز ترک کرنے والوں کے لیے کہیں وعید ہے؟ جرأت دیکھیے اس شخص، وہ بھی مجھ سے کہے ذاکر ہے ماشاءاللہ، اور کیسے ویل للمصلین. اب اگر اسی طرح حکم ثابت ہو کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، اگر ایسے ہی حکم ثابت ہونے لگا تو پھر دین باقی رہے گا. میں نے کہا اسی آیت کو پڑھو. یہ آیت کہہ رہی ہے ویل ہے ان کے لیے جو نماز میں تساہل برتتے ہیں. جب تساہل برتنے کے لیے ویل ہے تو ترک کرنے کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے. کیا مغالطہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ سنیں اور فرمائیں مسئلے کیسے ثابت ہوتے ہیں. کوئی ایسا شقی اور ملعون بیٹا ہو جو نعوذ باللہ اپنے باپ کے رخسار پہ تماچا لگانا چاہتا ہے، مثال مسئلہ شریف، اور وہ یہ کہے کہ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ باپ کو مارنا حرام ہے. واقعی قبلہ موجود قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. باپ کو تماچا مارنا حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. ماں کو تماچا مارنا حرام ہے، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. تو حکم ثابت کیسے ہوگا؟ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی شان میں اف بھی نہ کہنا. یہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے لیے اف بھی نہ کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے اپنے شانوں کو ایسے جھکا کے رکھنا جیسے آقا کے سامنے ذلیل غلام اور بندے جھکا کے رکھتے
نئی نسل سنے، غور سے سنے، ہمارے بچے سنے، ہمارے جوان سنے، نوجوان سنے، ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے؟ ماں باپ کا مرتبہ قرآن میں کیا ہے؟ اف بھی نہ کہنا، شانوں کو جھکا کے رکھنا. جب ماں باپ کے لیے اف کہنا گناہ کبیرہ ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی گستاخی کو تصور نہیں ہے، تصور نہیں کی جا سکتی کہ جائز ہو. اس کا عذاب کوئی شمار نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ اور اگر لفظ پر رہے تو معلوم ہوگا کہ صاحب یہ تو لکھا ہی ہوا نہیں، اس لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. سمجھ میں آئے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، موٹی موٹی بھی.